بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ان کے محقق حافظ زبیر علیزئی صاحب کے حوالے سے کہ ان کی کتابوں میں کس طرح تضادات ہے اور انہوں نے متضاد باتیں لکھی ہے۔ ان میں سے چند کا میں نے ذکر کیا تھا اور آج بھی ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے کسی حدیث یا کسی راوی کے اوپر جرح کرے گا، وہ کس قسم کا آدمی ہوگا؟ تو یہ دیکھتے ہیں ان کی کتاب میں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ان کی کتاب ہے یہ نور العینین فی اثبات رفع یدین۔ اس کے صفحہ 32 پر لکھا ہے موصوف نے، مگر کسے معلوم تھا کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے جب مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلنے والے بدعتی صحیحین بخاری و مسلم کی احادیث اور راویوں پر اندھادھند حملے کریں گے۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ 33 پر لکھتے ہیں، یہ لوگ سادہ لوح مسلمانوں میں صحیحین کی عزت میں کمی کی کوشش کریں گے، مگر چاند کی طرف تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پر ہی پڑتا ہے۔ انشاءاللہ ان بدعتیوں کی کوششیں بالکل ہی رائگاں جائیں گی۔ ان دو حوالوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو صحیحین کے کسی راوی پر جرح کرے گا، نمبر 1 وہ گمراہ اور بدعتی ہوگا، نمبر 2 وہ چاند کی طرف تھوکنے والا ہوگا۔ اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ موصوف اس پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ کیا یہ تو جرح نہیں کر رہا بخاری شریف کی کسی راوی پر؟ اس کی اسی کتاب صفحہ 172 پر یہ موصوف بخاری شریف کے راوی ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ تو لکھتے ہیں، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ابوبکر بن عیاش نے آخری عمر میں حافظہ خراب ہونے کے بعد جو روایت بیان کی ہے، اس میں انہوں نے بہت سے ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے، لہٰذا ان کی روایت شاذ ہوئی اور شاذ مردود کی ایک قسم ہے۔ اس وجہ سے ان کی اس روایت کو امام یحییٰ بن معین اور امام احمد وغیرہما نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس تفصیل کے باوجود اگر کوئی شخص اس حدیث کی صحت پر اصرار کرتا ہے تو اس کا علاج کسی دماغی اسپتال میں کرانا چاہیے۔ اب موصوف کا جو پہلے جو میں نے حوالے دیے ہیں دو، آپ اٹھائیں اور اس پر لگائیں کہ آپ گمراہ بھی ہے، بدعتی ہے، اور آپ جو ہے وہ چاند کی طرف تھوکنے والا بھی ہے، کیونکہ آپ نے خود ایک اصول وضع کیا ہے کہ جو اس طرح کرے گا وہ بدعتی، گمراہ اور چاند کی طرف تھوکنے والا ہوگا۔ تو آپ نے اس کا خلاف کیا ہے، لہٰذا آپ اس قسم کا آدمی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔